السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین زادہ اور اس وقت میں کالام میں موجود ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہنی مون ہوٹل کا جو ملبہ ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کی جو آنر ہے حاجی ہمایون خان، ان سے میری بات ہوئی چونکہ وہ ابھی یہاں نہیں پہنچے گی۔ آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہے، ہیلی کاپٹر میں بہت ہی محدود لوگ جو ہے نا آ جا سکتے ہیں اور خاص کر ضرورت مندوں کو بھیجا جا رہا ہے، ضرورت مندوں کو وہاں سے لے کے آ رہا ہے۔ تو ایک ہیلی کاپٹر ہے، اس میں کافی لوگوں کو مشکلات ہے، لیکن یہ جو بلڈنگ ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، تو اس کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ 2 حصے ابھی باقی ہے، ایک حصہ جو ہے نا وہ گر گیا ہے۔ اس میں ان کا کہنا ہے کہ 38 کمرے اور ایک مسجد اس میں شہید ہوا ہے۔ یہ بالکل دریا کے ساتھ ہے، تھوڑا سا یہ منظر بھی میں آپ کو دکھاؤں اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا کہنا ہے کہ 1984 سے یہ قائم ہے اور ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں، سیاحوں کو وہ تمام سہولیات ہم فراہم کر رہے ہیں جو ان کو چاہیے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ پشت نہیں ہے، مطلب یہ بالکل ڈائریکٹ ہٹ کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے انتظامیہ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے اجازت دے دے تاکہ میں یہاں پر ایک سیفٹی وال بنا دوں اور مطلب بہترین پشتیں بناؤں تاکہ یہ محفوظ ہو سکے، لیکن وہ گلہ کر رہے ہیں کہ اس وقت مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے تاکہ جو باقی 2 حصے اس ہنی مون ہوٹل کا جو باقی ہے اس کو میں سیو کرنا چاہتا ہوں۔ میں حکومت سے کچھ نہیں مانگنا چاہتا، صرف مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کو سیو کروں، چونکہ سیاح جتنے بھی آتے ہیں وہ یہ کہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں دریا سوات کے کنارے جو ہے نا وہ ہوٹل چاہیے اور دریا سوات کے ہوٹل ساتھ ہم نے رہنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے یہاں پر۔ ابھی جو ہے نا یہ جو مٹیریل ہے، جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو ملبہ ہے وہ پڑا ہے۔ عزیز کالامی بھی موجود ہے، ڈاکٹر عزیز کالامی، ان سے جانتے ہیں۔ عزیز کالامی یہ بتائے کہ ہنی مون کے علاوہ یہاں پر کتنے ہوٹلوں کو نقصان پہنچا ہے؟ شکریہ شیرین زادہ بھائی، آپ لوگ یہاں پہ آئے اس مشکل گھڑی میں، آپ لوگوں نے کالام کا پوچھا، ہمارا پوچھا۔ اس کے علاوہ ہنی مون کے علاوہ جو مین کالام کا بازار ہے وہاں پہ تقریباً 5 ہوٹل جو ہے وہ وہاں پہ دریا برد ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مارکیٹیں، اور پھر آگے آپ جائیں گے پاڈر کے علاقے میں، پھر بہان اور آسان کا علاقہ ہے، یاجگل کا علاقہ ہے، وہاں پہ جتنے بھی گھر وغیرہ بنے ہوئے تھے، حالانکہ دریا کے پاس نہیں تھے، وہ دریا سے کافی دور تھے، 400-500 فٹ کے فاصلے پہ تھے، لیکن وہاں پہ بھی جو ہے وہ مکانات جو ہے وہ بھی سارے دریا برد ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لوگ آگے بٹندر اور کنئی کا، پھر اتروڑ گجر گبرال کا ہم لوگ کہیں کہ وہاں پہ بھی انتہائی زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ 4 مساجد، کل میری بات ہوئی تھی کہ اتروڑ کے علاقے اور گبرال کے علاقے میں 4 مساجد جو ہے وہ دریا برد ہوئی ہے۔ اسی طرح پالر میں ایک مسجد جو ہے اس کو جزوی طور پہ نقصان پہنچا ہے، اور جو باقی علاقے ہیں اوپر کے وہاں پہ بھی انتہائی زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ اس طرح نیچے ہم لوگ جائیں تو جو پشمال کا علاقہ ہے، اریانے کا علاقہ ہے اور لائکوٹ وغیرہ، وہاں پہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ مساجد جو ہیں وہ بالکل ابھی بھی جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں، دریا کے اندر ہی ہے، اور مکانات بھی اس طرح۔ ہوٹلز بھی جو ہیں وہاں پہ بنے ہوئے تھے، نئے ہوٹل بنے ہوئے تھے، وہ بھی سارے جو ہے وہ دریا برد ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مانکیال کی ہم لوگ بات کریں تو مانکیال میں بھی یہی صورتحال ہے، بہت زیادہ نقصانات جو ہے اس طرف ہوئے ہیں۔ بحرین کا تو آپ لوگ خود کل دورہ کر کے آئے ہیں، وہ صورتحال تو آپ کو خود ہی پتہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سیٹ بھی موجود ہے، یہ اس ہوٹل کے۔ السلام علیکم جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے بچوں کا جو رزق کا ذریعہ ہے وہ اس کو نقصان پہنچا، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور یہ بھی ہے کہ ہوٹل کو جزوی نقصان پہنچا ہے، یعنی ایک سیٹ گرے ہے، ابھی 2 حصے باقی ہے۔ تو کتنا نقصان ہوا ہے اور کیا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ بڑی مہربانی شیرین زادہ بھائی کہ آپ لوگ جو ہے نا ہر وقت جتنے بھی سوات میں اگر فلڈ ہے، باقی کرائسس ہے، اس میں سب سے پہلے شیرین زادہ بھائی پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کالام کے لوگوں کی طرف سے، سوات کے لوگوں کی طرف سے، اور ہوٹل ایسوسیشن کی طرف سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، فلڈ کی وجہ سے ہمارا تقریباً کوئی ایک حصہ ہوٹل جو ہے 25% وہ گر چکا ہے، باقی 75% جو ہے وہ ابھی ثابت ہے۔ تو نقصان کا ازالہ اگر کیا جائے تو کم از کم 20-25 کروڑ کا ہمارا نقصان ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ کلام کے لحاظ سے، کلام میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کلام میں، اتروڑ گبرال ان سائڈوں پہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ لوگوں نے، جو مقامی لوگ تھے انہوں نے جو تعاون کیا ہے، ان کے بھی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں، خاص کر جو مہمان پھنسے ہوئے تھے ان کے ساتھ
اور ہوٹل ایسوسیشن کا اور ہوٹل انڈسٹری کا ہم شکر گزار ہے کہ جہاں پہ مہمان پھنسے ہوئے تھے ان لوگوں نے ان کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی ہوٹل میں بھی جگہ نہیں تھی تو لوگ جو ہے وہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ٹھہرائے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم یہ چاہیں گے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے خاص کر فی الوقت ہمارا جو راستہ ٹریک ہے اس کو کھول دے تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. اب اس کو کیسے محفوظ کریں گے جو باقی ہے؟ سر محفوظ تو یہ ہے اگر گورنمنٹ ہمیں اجازت دے، NOC وغیرہ دے، کیونکہ ہم نے ہوٹل جو بنایا ہے وہ ہم نے دریا میں تو نہیں بنایا، ہم نے ایک خشک جگہ پہ بنایا ہے، زمین ہم نے خریدی ہے اور اس کے اوپر ہم نے بلڈنگ بنایا ہے. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دی اور جو ابھی کرائس ہوا ہے، بلڈنگ گرا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آگے سے ہماری دیوار جو ہے وہ انہوں نے توڑ دی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ دیوار آپ لوگ نہ کریں اور ہم خود آ کے کریں گے. لہٰذا وہ دیوار جب سے توڑی تھی 2000 میں، اس کے بعد جو ہے نہ کسی نے پوچھا ہے نہ دیوار کا کوئی کیا ہے، تو وہ دیوار وہاں جہاں پہ ٹوٹی تھی وہیں پہ ہمارا بلڈنگ گرا ہے، جو باقی حصہ ہے وہ بچا ہوا ہے. اور ابھی بھی جو ہے ہم درخواست کریں گے گورنمنٹ کو کہ لہٰذا مہربانی کرے اور ہمارا جو ابھی دیوار وغیرہ گری ہے اس کے لیے ہم اجازت دے، کیونکہ ہم اس کو جو ہے نا سیف کر لیں، جو باقی بلڈنگ بچی ہے وہ بچ جائے. نیچے چلتے ہیں، جو ایریا ہے کتنا نقصان ہوا ہے، کیا صورتحال ہے. یہ یہاں کا 5 اسٹار ہوٹل تھا. یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس جیسا ہوٹل کالام میں کیا کہ پورے ہمارے خیبر پختونخوا میں مطلب اس کے BC کے مقابلے کا ہوٹل تھا. تو اس کا جو بلڈنگ ہے ایک حصہ تو موجود ہے. یہ جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل زمین سے تقریباً کوئی 10-25 فٹ تک تقریباً گہرائی سے یہ نیچے جو ہے نا نکالے ہیں اور اوپر آئے ہیں. یہ پورا ڈیمیج ہو گیا ہے. یہ پارکنگ ایریا ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ حصہ پورا پانی میں بہہ گیا ہے. تو نقصانات تو کافی ہوئے ہیں. کیا یہ پارکنگ تھی؟ یہ پارکنگ ایریا تھا اور اس کے آگے جو ہے نا اس سائڈ پہ ریور کی طرف جو ہے نا رومز تھے. اچھا. یہاں پہ تقریباً 9 رومز ایک ہی فلور میں تھے، پھر اس کے اوپر 3 فلور تھے، 4 فلور تھے، اوپر مسجد تھی. تو یہاں سے جو جتنا ایریا آپ کو نظر آیا گرا ہوا ہے، یہ والی دیوار جو ہے نا ہماری وہ جو پروٹیکشن والے ہیں یا وہ باقی جو اریگیشن والے ہیں انہوں نے یہ دیوار ہماری توڑ دی تھی ایکسیویٹر سے، تو اس کے بعد بنانی دی نہیں ہے، تو یہ ایریا ہمارا گرا ہے. ورنہ یہ ہمارا بلڈنگ اس دفعہ بہت سیف تھا اور اس خطرے والی بات تھی نہیں. اچھا، وہ جو دوسرا ایریا ہے وہ سیف ہے؟ وہ بالکل سیف ہے، کیونکہ اس کی دیوار وغیرہ جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ تھی، تو اس وجہ سے ہلی نہیں ہے اور اپنی جگہ پہ بلڈنگ موجود ہے، کوئی کریک کوئی چیز نہیں ہوئی. نبی سے یہ بھی جانیں گے کہ اگر کوئی مہمان مطلب سیلاب کے بعد یہ جو راستہ بحال ہو جائے تو آپ لوگوں کے پاس سیاحوں کو ٹھہرنے کے لیے کوئی؟ بالکل اللہ کا کرم ہے کہ میرے پاس تقریباً 70 کمرے یہاں پہ جو نیو ہنی مون ہے اس میں ہیں. اچھا. 60-70. اس کے علاوہ میرے 50 روم جو ہے وہ ہنی مون 8-9-10 میں جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ ہے. یہ والا جو ہے بالکل سیف ہے، صرف اس میں یہ مٹی صاف کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ وہ بھی جو ہے نا اگر راستہ کھلتا ہے اور کسٹمر آتے ہیں تو موسٹ ویلکم. انشاءاللہ ہمارا جو ہے ہوٹل کھلا ہے، اوپن ہے، اور ہم کسٹمر کے ساتھ انشاءاللہ ہر قسم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا کہیں گے؟ آپ ادھر تھے جب یہ واقعہ پیش آیا؟ جی سر، جی ادھر ہی تھے، ہمارے سامنے ہی ہوا ہے سر. جی اچھا، تو کچھ چیز بچایا کہ نہیں؟ سر کچھ بھی نہیں بچا ہے، بس اللہ نے جو ہے نا رحم کی ہے کہ جانیں بچائی ہے، خود اپنے آپ کو بچائے، مہمانوں کو بچائے، اور یہی بڑی بات ہے. اچھا. مال تو آنی جانے والی چیز ہے، جان بچی رہے سب کچھ ہو جاتا ہے. کتنا مطلب لوگ وہاں اس وقت رات میں ٹھہرے تھے اس رات؟ تقریباً سر جی 80 پر جو ہے نا وہ کمرے لگے ہوئے تھے. 80 کمرے لگے ہوئے تھے. تو سب کو جو ہے نا آپ لوگوں نے نکال دیا. کیسے اندازہ ہوا آپ کو کہ یار سیلاب آ رہا ہے؟ سر جی ہمیں تو کافی عرصہ ہو گئے، پانی کا بہاؤ جس طرح پریشر تھا نا اور جتنا پانی آ رہا تھا تو ہمیں اندازہ تھا کہ پانی اور بھی مزید زیادہ ہوگا، اس لیے کہ بارش ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے ہم نے لوگوں کو جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا نکالے، ان کے سامان، بال بچوں کو، گاڑیوں کو، سب کو جو ہے نا یہاں سے نکالے.
ونحن یا اللہ روئے روز ہے اوئے زان بچ گئی یا اللہ خیر خدا خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر اے خدا خیر یا اللہ خیر اے خدا خیر خدا خیر